آج ہماری مختصر گفتگو زیارت قبور کا شرعی تصور قبراں کی زیارت کے حوالے نال قبراں تے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو ابتدائے اسلام میں جب لوگ تازہ کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کے دامن رحمت میں آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر جانے سے لوگوں کو منع کیا کہ قبروں تے نہیں جانا، کیونکہ اس وقت کچھ ایندے بھی لوگ آن جڑے قبروں تے جا کے پوجا پاٹ کرتے ہیں اور اسلام تو پہلوں جڑے لوگ ہیں انہوں نے ایندے بھی رواج آن کے قبراں جڑیاں بڑیاں بنا کے اتنے کنبے اور کئی قبروں تے انہاں بت بنائے ہوندے ہیں اور انہوں نے جا کے قبراں تے پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو کہا ان قبروں کو گرایا جائے جن کے اوپر بت بنے ہوئے ہیں، ان کو کھیڑا جائے اوپر سے۔ تو یہ قبریں جو بلند تھی جن کے اوپر بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی ان کو گرانے کا حضور نے حکم دیا۔ تو بعض لوگ جو ہیں یعنی وہ سامنے رکھ کے جن کے اوپر بتوں کے مجسمے بنے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری بھی مزاروں جو اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں ان کو بھی گرا دیا جائے، تو وہ یہاں سے یہ بات لے لیتے ہیں، تو ایسا غلط ہے۔ تو جب لوگ یعنی یہ رواج تھا، ابھی اسلام کا آغاز تھا، بعض جگہوں پہ بتوں کی پوجا لوگ کرتے تھے اسلام کے آغاز میں، تو یہ نئے ابھی اسلام میں لوگ داخل ہو رہے تھے، ابھی توحید پختہ نہیں ہوئی تھی اسلام میں۔ پختگی کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبروں کو منع کرتا تھا لیکن اب تمہیں جاتے ہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں کچھ عرصہ قبروں پر جانے سے منع فرمایا، مگر جب اسلام مضبوط ہو گیا تو پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فزور القبور فإنها تذکر الموت، تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت کی تمہیں یاد دلاتے ہیں۔ یہ موت کی جب قبروں کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ بھی کبھی زندہ تھے، یہ مر گئے ہیں اور ہم نے بھی دنیا چھوڑ کے آخر جانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں زیارت قبور سے پہلے منع کیا کرتا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں پر جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی آخرت یاد آئے۔ حضرت بریدہ بن حسین اسلمی راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبروں سے منع کیا کرتا تھا، اب مجھے میری والدہ کی قبر کی زیارت مل گئی ہے، اس کی قبر کی زیارت پہ جانے کے لیے مجھے اجازت مل گئی ہے، لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے بدر کی قبروں پر جاتے تھے، تو یعنی جو بدر میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی قبروں پر جاتے تھے۔ بعد میں یہ بھی آیا ہے روایات میں کہ صحابہ اور جو ہیں حضرت بالخصوص امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، ہر سال ان کی قبر پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، تو پھر ان الفاظ کے ساتھ سلام کہتے، حضور فرماتے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے صبر کے صلہ میں تمہارے لیے بہترین اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو ہے وہ گھر بنایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، یہ صحابی یعنی حضور کے وصال کے بعد یہ بھی اس طرح ہی جاتے تھے، یعنی شہدائے بدر اور احد کی مزارات پر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے میں جاتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن 1000 صحابہ کے ساتھ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی۔ تو اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی مزارات قبروں پر جایا کرو، تو جب جو ہے وہ ان کی قبروں پر جاؤ تو ان کے بھائیوں کی زیارت کرو جو فوت ہو گئے ہیں تمہارے بھائی، ان کی زیارت کرو اور انہیں سلام کیا کرو اور ان پر رحمت بھیجا کرو، تمہارے لیے عبرت ہے، ان کی قبروں کی زیارت کیا کرو۔ آگے فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لاتے، یعنی حضور کی ازواج مطہرات تھی، ایک دن اس گھر میں رہتے، دوسرا دن آگے دوسری اپنی جو ہے زوجہ اس کے گھر میں رہتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس دن حضور میرے گھر میں قیام فرماتے، اس دن رات کو آخری پہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر ان قبر والوں کو سلام کرتے اور حضور ان کے لیے دعا بھی فرماتے ان قبر والوں کے لیے۔ تو اکثر رات کے آخری حصے میں آپ قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو جنت البقیع میں تقریباً جو ہے وہ کم و بیش 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں اور ازواج رسول، اولاد محمد، اولیاء، علماء، صالحین کی بھی قبریں جنت البقیع میں موجود ہیں۔ بہت سی قبریں مزارات بھی پچھلی صدی میں موجود تھے، ان کے اوپر جس طرح حضرت خاتون جنت کی قبر پر مزار تھا، حضرت عثمان غنی کی قبر پر مزار تھا۔ یہ جو آل سعود ہے یہ اس صدی کے لیے ایک صدی گزر چکی ہے تقریباً، جب سے یہ آئے ہیں یہودیوں کے امریکیوں کے لائے ہوئے یہ حکمران، انہوں نے وہ سارے مزار جو ہیں وہ گرا کر زمین کے ساتھ ملا دیے۔ تو پہلے سارے صحابہ کی قبروں کا یعنی علم تھا، انہوں نے بعد جو ہے قبروں کے نشانات بھی مٹا دیے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی قبروں میں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبروں میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہاں پہ نہ جانا کرو، وہاں کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ بھی نظریہ غلط ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والوں تمہیں سلام ہو، اگر ہے نہیں تو پھر سلام کیسا۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں قبر موسیٰ سے گزرا، مسلم شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت تک، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، میں اسے بخشواؤں گا، رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا، اسے جنت میں لے کر جاؤں گا، جو میری قبر کی صرف آنکھوں سے زیارت کرے گا، دیکھے گا۔ تو اگر قبر میں کچھ نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی یہ سفارت کی بشارت نہ دیتے۔ تو قبروں میں کچھ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے بعد گزر رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کوئی خاص جو ہے وہ نام و نشان بھی ان کا نظر نہیں آ رہا قبروں کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں زمین پہ کچھ ٹہنیاں توڑ کر سبز ان کو دو چیز جگہوں پہ رکھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کا پس منظر کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں رکھی ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ یہاں دو قبریں ہیں اور ان دونوں قبروں میں اللہ کا عذاب ان قبر والوں پر ہو رہا تھا۔ اس میں ایک جو ہے وہ چھوٹے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے وہ چغل خوریاں جو ہے وہ کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر بتائی، ادھر کی ادھر۔ تو یہ یعنی چھوٹے معمولی ہم گناہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، چھوٹے پیشاب کی چھینٹوں تو بچنا یعنی شیطان برے کرنے، ادھر آنکھ بڑھا دینا، ادھر آنکھ بڑھا دینا، تو ان دونوں گناہوں کی وجہ سے جو ہے ان کو عذاب ہو رہا تھا۔ اگر عذاب وہاں نہ ہوتا تو پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ قبر میں کچھ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹہنیاں رکھی اور فرمایا جب تک یہ سبز رہیں گی، یہ ہری رہیں گی، تو یہ اللہ کی حمد کرے گی، تو اس حمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ تو اس لیے آگے جو ہے قبروں والوں کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہم عجیب عجیب مانتے ہیں، کوئی اللہ سے گڑولی چاڑنی،
کوئی بت چار بندے بنا کے مطلب چاڑ کے آتے. قبر والوں کو ان بتوں کی ان گڑولیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہے نہ کسی. ان کو اگر ضرورت ہے تو وہ ہے ان کے لیے دعا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں. ہاں قبر والوں کو اس طرح فائدہ پہنچ سکتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے صحابی حضرت سعد نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، تو میں کیا کوئی جو ہے وہ اچھا نیک عمل کروں اس کو ثواب پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا ضرور پہنچے گا. تو حضرت سعد نے اپنی ماں کے نام کا کنواں کھدوایا اور لوگ اس سے پانی بھرتے تھے پیتے تھے. تو آپ نے یہ نیت کی کہ اس کا ثواب جو ہے وہ میری ماں کو جائے گا، یعنی یہ نیت کی. اس کنویں کا نام پڑ گیا ام سعد. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ لنگر پکواتے ہیں یا دیگ یا کوئی بکرا ذبح کرتے ہیں. وہ دیگ نہ کوئی بابا کھانا ہے اور نہ ہی بکرے کا گوشت بابے نے کھانا ہوتا ہے. یعنی کھانا کھلانا غریب کو، مسکین کو، بھوکے کو کھلانا بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے. تو جو زندہ ہیں ان کو کھانے کی ضرورت ہے. جب آپ انہیں کھانا کھلائیں گے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی بھوکے کو، یتیم کو، اس کا آپ کو ثواب ملے گا. تو آپ یہ نیت کریں گے کہ اس کا ثواب جو ہے میرے والد کو، میری والدہ کو، یا فلاں ولی جو ہے اللہ کا، اس کو میں اس کا ایصال ثواب یہ نیت کرے گا، وہ ثواب ان کو پہنچے گا جب لوگ کھانا کھائیں گے ضرورت والے. تو اس طرح کی منتیں مانے جن کی شریعت کے اندر گنجائش ہے، جن گھڑولیوں کی، یا جس طرح ہماری خواتین نئے مطلب ڈھگوسلے اور یہ منتیں مانتی، یہ ساری نجائز ہیں. منت مانے کہ میں نفل پڑھوں گی، منت مانے کہ میں قرآن جو ہے وہ ختم کروں گی، پڑھوں گی، تو منت مانے میں روزے رکھوں گی، اس طرح کی جو ہے وہ منتیں مانے تو جو شریعت میں ان کی گنجائش ہے. تو یہ جو جہلانہ ہماری منتیں ہیں اس سے بچنا ضروری ہے. تو قبروں کی زیارت کے بہانے بے حیائی جو ہمارے پاکستان میں پھیلتی ہے کہ عورتیں ساری یہ چیزیں جیسے فلانے دربار پہ سلام کرن چلیاں، نہ ہوتے پردے کی ضرورت ہے، وہاں پہ غیر محرم مرد بھی ہیں. تو وہاں اگر مسجد میں اللہ کے گھر میں عورت بے حیائی کے خدشے کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتی اور اسی وجہ سے عورت کو جو ہے وہ روکا گیا، تو پھر مزارات پر کیسے جا سکتی ہے بے پردہ؟ تو جہاں بے حیائی کا خدشہ ہو، 10 محرم کو ہمارے مرد نوجوان اور نوجوان بچیاں جو ہیں وہ کسی قبر پہ مٹی پڑ چلیاں، تو وہاں پہ بھی اکثر قبرستانوں میں بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ نیت کر کے وہ جاتے ہیں کہ ہم اس نیت سے جا رہے ہیں، وہ وہاں پہ نہ کوئی یعنی عجیب سی کیفیت ہے. جانا تو قبروں پر اس لیے چاہیے کہ ہمیں آخرت یاد آئے، ہمیں موت یاد آئے. تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس طرح جا رہا ہے، میک اپ کر کے بن ٹھن کے قبرستانوں میں جانا. تو یہ عذاب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. اللہ سے ڈر نہیں ہے، ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو پھر آج کل اکثر مزارات جو ہیں ان کو ایک کاروبار سسٹم بنا لیا گیا ہے. بابا فوت ہوا ان کے دربار بنایا، بھاوے بابے دے کام چنگے نہ، بابا بھاوے نشئی آئی، بھنگی آئی، چرسی آئی، اکثر تو وہ مطلب قبر بنا کے اتنے دربار بنا کے پھر گلا لا کے بہ رہنا. تو مزارت قبر جو ہے وہ کاروبار بزنس بھی نہیں بنانا چاہیے. تو ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. بات یعنی اللہ کے ولی جو ہیں ان کی الگ بات ہے، لیکن بعض جگہ سے بعض پنڈا میں ایسا ہے کہ قبر تھی، ویران تھی، پتہ ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا، تو وہاں پہ ایک بڑا مزار بنا دیا، پھر وہاں پہ گلا لگا دیا. اسی بھی دھڑا دھڑ اتنے مطلب توتے تے دتی ہونی، دانے تے دتی ہونی، اور جڑا اتنے قبضہ کرو بھی انہوں کی موج لگی ہے. انہاں چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. اگر تسی کسی بابے دے ایصال ثواب واسطے، کسی اللہ دے ولی واسطے ایصال ثواب کرنے تو تسی تو بھلے بھی کوئی بھی یتیم پھڑ لو. ساڈے گسارا دے اندر ایک دربار شریف ہے، اتنے مطلب مجھاں دا دودھ اور بڑی چیزاں مطلب دے کے جاتے، تو اتنے پتنا بھی نشئی بھنگ پینے والے وہ جڑے دوسرے ٹائم چاہ پی کھا پی چھڑ دیں، مطلب ایک انہوں دی موج بنی نشیاں دی، بھنگیاں دی، چرسیاں دی. تو اگر رب کے راہ پر کسی اللہ کے ولی کے نام کے ایصال ثواب کے لیے دینا ہے تو کوئی بھی آپ کسی بھوکے کو بھی کھلا سکتے ہیں. بس نیت کر لیں کہ یہ ثواب جو ہے میری ماں کو پہنچے، میرے باپ کو پہنچے، یا فلاں بزرگ کو پہنچے. تو بعض عجیب عجیب نام ملتے ہیں، رسولی شاہ، بوٹے شاہ، ڈھولے شاہ، فلان شاہ، کیکر شاہ، ٹریکٹر شاہ. سوشل میڈیا کا دور ہے تو بعض اوقات ایسی چیزیں
نظر آتی ہیں، کوئی ٹریکٹر ہے کسی پیر دا انہاں جناب اتھے مطلب پتہ نہیں کی چڑھاوے شروع کر دیتے۔ ایک کال پرسوں ویڈیو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، ہماری نظروں سے میری سے گزری کہ ایک یعنی اتنا سا بت بنایا ہوا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں امام حسین کا گھوڑا گزریا ہے اور پیر اتنے لگے قدم لگے تو اتنے لوگ سجدے کرتے پے اور قدم کو دعاواں پہ منگتے ہیں، اے امام حسین دے قدماں ہو، امام حسین دے گھوڑے دے قدماں ہو، ساری مشکل حل کرو، ساری مصیبتیں دور کرو۔ جہلانہ چیز ہے نا، مطلب گھوڑا آیا بھی نہیں نہ امام حسین دا، بس ایویں باقی اتنے نہ گھوڑا لگا امام حسین دا، وہ پیر اتنے لگ گئے۔ کئی جگہ مطلب یہ ہے جس نے میں پرانا روڈ ہے سرکو دے جڑا اتنے راستے میں سڑک نہ ہونا مطلب ایک ورنا لینا جیاں بن چھڑیاں اتنے جی بابا فرید جڑے نہ رکے آن گھنٹے ٹھہرے آن بیٹھے نہ ہی ساڑیاں جہل عورتاں جہل لوگ انہوں نے اتنے جا کے چڑھاوے شروع کر دیتے، ٹھیک ہے، وہ چڑھاوے چاہ کے شامی ہوئے چڑھ دیں اپین کے کھارے چلے جاؤ، مطلب ایسے جہلانہ رسم ایتے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنگی چیزاں جتنیاں سی دھار کے ہوئی تھاڑیاں خواتین وہ شامی جا کے ویچڑ دیں بازار جو فروخت کر چھڑ دیں، انہوں نے ٹھیکے ہوتے بعد جگہ دے لوگ بکرے چاڑ کے ہوتے وہ بکرے بیچ کے پیسے اپنی جیب میں شامی جڑے وہ مالک ہیں مزار دے اپنے ونڈ کے پیسے خریداری لے کے لوگ جاندے ہیں۔ تو یعنی ہم نے خود ان کو امیر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فقیراں کول کھڑیاں عورتاں دھڑا دھڑ جاندی ہیں، اگر آدمی عورتاں نہ جانتے ہیں نا بزنس خود بخود یعنی بند ہو جائے، ہتھاں نال کوئی کر کے کھان، کوئی محنت کرن، مزدوری کرن، تو وہاں پہ میں تیرے تقیدہ اعلان کر دے مانا، میں فلانے دا رشتہ کروڑ دے مانا، میں فلانے دا رشتہ کرا دے مانا۔ اگر ان کے ہاتھ میں ہی ہر چیز ہے تو پھر یہ ساری دنیا کا نظام ہی درم برم کر دیتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں ہم مان جا رہے ہیں جی میرا محبوب نہیں مل رہا، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا۔ جو اللہ کے ولی ہیں انہوں کو نہ کوئی لین دین سے کام ہوتا ہے، ہاں وہ دعا کرتے ہیں جو سچے اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ جا تمہارا کام اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ ان کو ان کاروباروں سے بعض اوقات ایسے بھی اداروں پہ پیر ملتے ہیں جنہوں نے کلمہ سیدھا نہیں پڑھنا ہوتا، کلمہ وضو غسل انہاں چیزاں نہ انہوں نے گھر دی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جا کے مدینے پڑھتے ہیں، نماز جڑی آخر کو پڑھو یا سناؤ، مطلب ٹال مٹول اور نماز بھی نہیں پڑھنی۔ تو ان جہلانہ چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جو زوجہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتی تھی بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے، اور پھر میرے باپ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو آپ کی قبر میں جاتی تھی بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے۔ جب عمر بن خطاب کی تیسری قبر بنی تو پھر میں پردہ کر کے جاتی تھی، کیونکہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے عمر سے حیا آتی تھی۔ تو جب اما عائشہ صدیقہ جیسی عورت، پاک عورت حضرت عمر بن خطاب کی قبر پر بھی جانے سے کہتی ہیں کہ مجھے عمر سے حیا آتی ہے، تو ہماری عورتیں جو زندہ ہیں، جو دنیا پہ موجود ہیں، مگر ان کے پاس کیسے بے پردگی میں چلی جاتی ہیں، اور پھر جو ہیں وہ مزارات وہاں پہ بے پردہ کیوں چلی جاتی ہیں۔ ان جہلانہ چیزوں سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے جو سچے ولی ہیں وہاں کے ان کے مزارات پر جائیں، دعا کریں، اپنے لیے کریں کہ یا اللہ اس اللہ جس طرح بندہ نیک ہے اس کے صدقے میرے اوپر کرم کر، مہربانی فرما۔ جو اللہ کے سچے ولی ہیں وہاں ان کے مزاروں پر رب کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو وہاں پہ جانا چاہیے۔ دیوبندیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں لاہور میں ایک ایسے مزار پر جب وہ آئے نا داتا صاحب کے مزار پر اشرف علی تھانوی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب واپس گئے اپنے مدرسے میں وہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں آج ایک ایسے مزار پر گیا ہوں جہاں میں نے دیکھا کہ چھم چھم رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو وہ مزار پر نے کہا کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا ہے، تو ان سے مزارات پر جانا چاہیے۔ لیکن جو بزنس بنے ہوئے ہیں، کاروبار بنے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو خود امیر کیا ہوا ہے، ایسے مزاروں سے بچنا بھی چاہیے۔ اور بعض درباروں پہ لوگ جا کے سجدے بھی کرتے ہیں، بعض مزاروں پہ جا کر سارے عام پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف عورتیں ہیں اور ایک طرف مرد ہیں، اور سارے عام پیر صاحب کے جسم کو عورتیں لگا رہی ہیں۔ تو عورتیں جب ہاتھ لگائیں گی ایک نوجوان پیر کو تو پیر صاحب کی کیا کفیلت ہوگی، کیا حالات ہوں گے، کیا معاملات ہوں گے، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ایسے
جہل و دنیا چیزوں سے بھی بچنے کی بہت ہی ضرورت ہے۔ یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ یہاں مٹھیالہ شیخہ کے ساتھ ایک بیٹا 6 کرتے ہیں، پتہ نہیں وہاں پہ میں نے خود دیکھا کہ پیر صاحب کے ساتھ جنہیں عورتیں ان کو دبا رہی ہیں۔ ایک اور جگہ پہ دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسی جہالتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سچے اولیاء کرام بزرگان دین کے جو تعلیمات ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔